ہم ساتھ ہیں تمہاری کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اس وقت احسن اقبال صاحب میڈیا سے گفتگو کریں, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. اور وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور ہم جب بات کر رہے ہیں امداد کی تو ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای سے امداد جو پہلا جہاز ہے وہ آج پہنچنا تھا, غالباً وہ پہنچ چکا ہے. اس کی ہم اپڈیٹس آپ کو کچھ دیر میں شیئر بھی کریں گے, اور 15 جہاز مزید بھی آنے ہیں. یہ وہ امداد ہے جو کہ ہمارے دوست ممالک کی طرف سے آ رہی ہے پاکستان کو, چونکہ یہ بہت اہم ہے. ایک کہ ہم دل کھول کر مدد کریں, جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ساتھ ہیں تمہارے, ہم کہہ بھی رہے ہیں اور ہم کر کے دکھا رہے ہیں اور کر کے دکھائیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارے انٹرنیشنل ساتھی ہیں, دوست ممالک ہیں, یا فور دیٹ میٹر ڈونرز ہیں, کمپنیز ہیں, ان کی طرف سے بھی پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان پکار رہا ہے کہ آؤ میری مدد کرو. حنیف اللہ خان بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ان کی طرف بڑھیں گے اور ان سے جانتے ہیں کہ وہاں پر حالات کیا دیکھ رہے ہیں, کس جگہ پر یہ موجود ہیں. حنیف, کہاں پر موجود ہیں آپ؟ جی شاعری جا مختلف رنگ اللہ سائیں جی واخان صاحب بیان. جی حنیف, دیر سے غالباً دیر سے ہمیں جوائن کریں. حنیف صاحب, کیا حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, چونکہ ہم اس سے پہلے سوات کا ذکر بھی کرتے ہیں, اور سوات سے قریب دیر, تو وہاں پر کیا حالات ہیں اس وقت؟ جی, دیربالا کے سیاحتی مقام کمراٹ کے علاقہ خانہ بدوش میں 35 سیاحوں کو ریسکیو کرنے کے لیے پاک فوج نے خصوصی آپریشن شروع کیا ہے, اور پاک فوج نے ہیلی کاپٹر دیربالا بھجوا دیے ہیں. ابھی تک 50 سے زائد 35 لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کر کے بے نظیر بھٹو یونیورسٹی شرنگل منتقل کر دیا ہے, جبکہ باقی 35 سیاحوں اور مقامی لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا جا رہا ہے. حنیف, کیا ایگزیکٹلی بتا سکتے ہیں, چونکہ دیر بالا کی بات آپ کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی کون سا ٹورسٹ اسپاٹ تھا جہاں پر اس سیاح تھے, کب سے پھنسے ہوئے تھے؟ یہ دو تین روز سے جب سے بارش شروع ہوئی, سیلاب آئے تھے تو وہاں پھنسے ہوئے تھے. یہ کمراٹ کا علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے, علاقہ خانہ بدوش, جس میں یہ سیاح پھنس چکے تھے. گزشتہ روز بھی پاک فوج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایک سیاح فیملی کو, جس میں خواتین اور بچی بھی شامل تھے, ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا تھا. میں صرف ایک بات اور جاننا چاہوں, جو کہ اب سے آدھے گھنٹے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی سی سوات جنید خان صاحب. انہوں نے کہا کہ تقریباً 85 لوگوں کو اب تک جو ہے ریسکیو کیا گیا. اس میں کمراٹ کی بات بھی وہ کر رہے تھے, کمراٹ سے بھی ظاہر ہے لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے. تو آپ جن 50 لوگوں کی بات کر رہے ہیں, یہ سیپریٹ ہیں, یہ ابھی ریسکیو کیے گئے ہیں؟ جی بالکل, اور یہ ذرائع نے بتایا کہ 50 لوگ انہوں نے ریسکیو کیے ہیں, اور اطلاعات کے مطابق کمراٹ میں 250 سے 300 تک سیاح پھنسے ہوئے ہیں. ابھی بھی, یعنی 50 ریسکیو کرنے کے بعد بھی 200 سے 250 سیاح پھنسے ہوئے ہیں؟ بالکل جی, ابھی تک وہاں اتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں, اور یہ ریسکیو آپریشن جاری ہے. ایسپیئر کے مطابق یہ آپریشن کل بھی جاری رہے گا. اچھا حنیف, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے سیاح ہیں جن تک, کیا ان تک رسائی حاصل کر لی گئی ہے, ان تک ان کو اپروچ کر لیا ہے؟ جی بالکل, یہ پہاڑ میں قیام پذیر ہے, وہاں پہنچ چکے ہیں. پاک فوج نے وہاں ہیلی کاپٹر پہنچا دیے ہیں, اور ان کے ذریعے انہیں ریسکیو کیا جا رہا ہے. کیونکہ وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سگنلز کا ایشو ہوتا ہے, کانٹیکٹ اس طرح سے ہو نہیں پاتا. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ کانٹیکٹ میں ہیں, سیف ہیں, اور آہستہ آہستہ ان تمام ٹورسٹ کو وہاں سے بحفاظت منتقل کیا جائے گا محفوظ مقامات تک. بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے. بلوچستان لے کر چلتے ہیں اپنے ناظرین کو, اور وہاں کے حالات ایک بار پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کیا, ٹرانسمیشن میں جوائن کیا قائم مقام اسپیکر بلوچستان اسمبلی سردار بابر موسیٰ خیل صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر 4 مین سڑکیں, 4 مین شاہراہیں ہیں جو کہ بلوچستان کو کنیکٹ کرتے ہیں دیگر صوبوں سے, دیگر علاقوں سے, یعنی پاکستان سے, باقی حصوں سے. ان چاروں سڑکوں سے متعلق خبریں یہی آئیں کہ راستے بند. اس سے پہلے ہمارے اینکر وہاں موجود تھے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے ڈائنامکس مختلف ہیں, تو اس لیے وہاں پر جو ایفرٹس کرنے ہیں وہ غیر معمولی کرنی ہوں گی, پلان غیر معمولی ہوگا. آپ کچھ شیئر کر سکتے ہیں سر, وہاں پر کیا حالات ہیں جو کہ آپ تک پہنچ رہے ہیں, جس پر آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ریلیف اینڈ ریسکیو اس طریقے سے ہو رہا ہے یہاں پر؟ ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اور آج ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بلوچستان میں پرائم منسٹر صاحب دوبارہ موجود تھے, اس سے پہلے بھی وہ دورہ کر چکے ہیں, اور خصوصی انہوں نے انسٹرکشنز بلوچستان کے لیے دیے ہیں, کیونکہ بلوچستان کی جیسے آپ بات کر رہے تھے شعیب, اور ہماری کو اینکر نے بھی بات کی تھی کہ ڈائنامکس الگ ہیں. ڈائنامکس الگ ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ وسائل کی بہت کمی ہے. وسائل کی کمی ہونے کی وجہ سے لازمی سی بات ہے کہ جو سیلابی متاثرین ہیں ان تک رسائی پہنچنا بہت مشکلات ہوتے ہیں. جی بالکل, عافیہ اسلام صاحب ماہر ماحولیات ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے گفتگو کریں گے.
رہیں گے, اور چونکہ اس سے پہلے ہم بات فلڈز کی کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے ہمیں کلائمیٹ چینج پر بھی بات کرنی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں, جو کہ ہم اس پر ڈسکشن بھی کرتے ہیں کہ اتنا بڑا یہ ایشو ہے جس پر نہ صرف ہمیں دیکھنا ہے ڈونرز کی طرف, بلکہ ہمیں دیکھنا ہے ان ممالک کی طرف جو کہ کنٹریبیوٹر ہیں. ایک کنٹریبیوٹر فیکٹری کی طرف نگاہ ڈالے گا تو معاملہ حل ہوگا. اچھا حافظ صاحب, بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ معذرت کے ساتھ کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں, یقیناً ایکسٹریم ویدر ہے, جنگلات میں آگ ہے, گلیشیئر جو ہے وہ پگھل رہے ہیں, بارشوں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہمیں دنیا بھر میں نظر آ رہا ہے. لیکن چونکہ پاکستان ایک تھرڈ ڈیولپمنٹ مطلب ابھی تو وہ ترقی یافتہ ابھی نہیں ہے, ترقی پذیر ممالک میں شامل ہوتا ہے, تو ماحولیاتی تبدیلی نے یہ جو المناک صورتحال ملک میں پیدا کر دی ہے, اس میں ہمارا اپنا کتنا ہاتھ ہے؟ ذمہ داری گلوبل وارمنگ کی یا کلائمیٹ چینج کی تو بے شک ہم ان ممالک پہ ڈال سکتے ہیں جو انڈسٹریلائزڈ ممالک ہیں, اور ان کی وجہ سے یہ ایک فینومینن شروع ہوا ہے. لیکن ہم نے اس کے لیے کوئی نہ تیاری کی, نہ ہم نے کوئی رسپانس میکینزم بنائے, نہ ہمارا گورننس اسٹرکچر نے اس بات کا ادراک کیا کہ کلائمیٹ چینج ان تمام چیزوں سے ایک مختلف ہے جو کہ عام قسم کے حالات میں ان کو مختلف اس طرح کے فلڈ سے یا اور چیزوں سے نمٹنا پڑتا ہے. کلائمیٹ چینج ایک تو نہ صرف یہ کہ اب کنٹینیوس چیز ہے, اس کے علاوہ اس میں انپریڈکٹیبلٹی کا ایلیمنٹ ہے. تو ہمیں اپنے کوپنگ میکینزم مضبوط کرنے ہوں گے, ہمیں اس کا پہلے میپنگ کرنی ہوگی کہ ہمارے کون کون سے ولنریبل جگہیں ہیں, اور ان جگہوں پہ جو لوگ آباد ہیں ہمیں ان کے لیے کوئی متبادل جگہوں پہ ان کے لیے ایک عزت دار زندگی گزارنے کا, تاکہ وہاں پہ معاشی وسائل بھی ہوں, وہاں پہ دوسری جو سہولیات بالکل ٹھیک ہے, تاکہ وہاں پر آ سکیں. عافیہ السلام صاحب, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ ریز کر رہی ہیں, لیکن اس میں جاننا ہی چاہوں گا, چونکہ ہم نے پاکستان میں ایسے علاقوں سے متعلق جب بھی ایسی بات کی یا کوشش کی یا ان علاقوں میں گئے, ایون ہم ابھی جس سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم فلڈز کی جب بات کریں, ہم ان علاقوں میں جب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو ہم کسی محفوظ مقام پر لے جائیں, وہ لوگ نہیں جاتے, کہتے ہیں مال مویشی یہاں پر. آپ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ ہمیں متبادل جگہ فراہم کرنی ہے اور متبادل نظام لے کر آنا ہے, یعنی روزگار کا نظام لے کر آنا ہے. لیکن یہ کتنا بڑا چیلنج ہے لوگوں کو ان علاقوں سے لے کر جانا. جیسے میں تھر کی بات اگر کر لوں, بھلے اس وقت وہاں پہ ہریالی ہوگی, لیکن تھر واسیوں کو وہاں سے نکالنا ایک بڑا چیلنج. کسی ایسے علاقے کی بات کروں جہاں ندی کنارے لوگ بستے ہوں, وہاں سے نہیں نکلتے, کہتے ہیں ہماری زمین ہے, ہمارے آباء و اجداد یہیں رہتے تھے, ہمارے بزرگ یہیں رہتے تھے, نہیں جا سکتے ہم یہاں سے, چھوڑ نہیں سکتے اس علاقے کو, پہچان ہماری یہ ہے. کیسے, کتنا بڑا چیلنج ہے یہ؟ پاکستان میں جو بارشوں نے اور سیلاب نے تباہی مچائی ہے, اس کے اوپر بین الاقوامی برادری نے وزیر اعظم سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا ہے. آج UAE کے طرف سے پہلا جہاز آیا ہے جو خوراک کے آئٹمز لے کر آیا ہے, اور 10 فلائٹس مزید آئیں گی جس میں ٹینٹس اور میڈیکل کا سامان بھی آئے گا. اسی طرح ترکی کے جہاز بھی آج پہنچ رہے ہیں, اور دیگر ممالک بھی اپنی امداد بھیج رہے ہیں, چائنا بھی ٹینٹس بھیج رہا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام, پاکستان کی حکومت اور بین الاقوامی برادری کے تعاون سے ہم مل کر اس آفت پہ انشاءاللہ تعالیٰ قابو پائیں گے. جیسا کہ اس سے پہلے 2005 اور 2010 میں پاکستانی قوم نے ثابت کیا ہے کہ کتنی بڑی آفت اور مصیبت آئے, پاکستانی قوم کے عزم اور حوصلے کو شکست نہیں دے سکتی. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ آخری اپنے پاکستانی بہن اور بھائی کو ان کے گھر تک نہ پہنچا دیں, اور جب تک ان سب کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے میں مدد نہ کریں. سر, آپ جو فلڈ ریلیف کمیٹی ہے اس کے ہیڈ بھی ہیں, تو سر جو NDMA نے آپ سے ڈیٹا شیئر کیا ہے, کون کون سے علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور کن پہ زیادہ توجہ دی ہے؟ دیکھیے, جو یہ حالیہ بارشیں اور سیلاب آئے ہیں, ان سے خاص طور پہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہے. بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے کے پورے صوبے جو ہیں ان کا اندرونی علاقہ اس سے متاثر ہوا ہے, تباہ ہوا ہے. جو رابطہ سڑکیں ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں, گھر لاکھوں کی تعداد میں تباہ ہوئے ہیں, جو ہمارے NHA کا نیٹ ورک ہے اس کو نقصان پہنچا ہے, ریلوے لائنز اور پل ٹوٹے ہیں. اسی طرح جانور, مویشی اور لوگوں کے باغ, ان کی زراعت, اس کو نقصان پہنچا ہے. کپاس کی فصل کو سندھ میں بہت نقصان پہنچا ہے, پنجاب میں بھی نقصان پہنچا ہے. اور لہٰذا یہ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے جنوبی اضلاع ہیں پنجاب کے, ڈیرہ غازی خان, راجن پور اور تونسا کے علاقے, اسی طرح
ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن جو خیبر پختونخوا میں ہے، اور اب جو شمالی علاقہ جات ہیں اس میں بھی دیر میں، چترال میں، سوات میں بڑی تباہی آئی ہے، گلگت بلتستان میں آئی ہے۔ اس وقت این ڈی اے میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ان تمام نقصانات کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، اور ہم بھرپور طریقے سے صوبائی حکومتوں کی مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جو نقصان ہوا ہے، جو راستے بلاک ہیں ان کو کھولا جا سکے، لوگوں کو دوبارہ ان کے گھروں میں پہنچنے کے لیے مدد دے سکیں۔ جہاں پہ لوگ ابھی بھی اوپن سکائز میں ہیں ان کو شیلٹر دینے کے لیے، ٹینٹس فراہم کرنے کے لیے جتنی فیکٹریز ہیں ان سب کی پروڈکشن کو بک کر لیا گیا ہے، باہر سے بھی آ رہے ہیں، ان کی ترسیل کو بھی ہم تیز کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی آفت ہے، اس کا سکیل بہت بڑا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم پوری طرح پرعزم ہیں کہ ہم اپنے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے تاکہ اپنے لوگوں کی مدد کر سکیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نور خان ایئر بیس پر موجود ہیں، میڈیا ٹاک کر رہے تھے، ہمارے نمائندے سے بات کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عالمی برادری پاکستان سے اظہار یکجہتی کر رہی ہے، سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے پاکستان بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، ایک کھیپ پہنچ چکی ہے یو اے ای کی جانب سے، 10 مزید فلائٹس ابھی آنی ہیں، اس کے علاوہ ترکی، چین اور دیگر ممالک کی جانب سے بھی امدادی سامان پہنچ رہا ہے۔ بہت شکریہ، آپ ساتھ رہے۔ آپ کو ایک بار پھر بریکنگ نیوز آپ نے دیکھی اور خوش آمدید کہیں گے، ٹرانسمیشن ہماری چل رہی ہے، ہم ساتھ ہیں تمہارے، اور آپ ہمیں لائیو کالز کے لیے بھی نمبر نوٹ کر سکتے ہیں 0519212644، اور اس نمبر کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی تجاویز، آپ اپنے جذبات، آپ اپنے عزم کا اعادہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اپنے نمائندوں سے۔ مجیب اسد ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی اے خان سے۔ جی مجیب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو ذرا بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، ڈیرہ اسماعیل خان ضلع جو ہے وہ پانچ تحصیلوں پر مشتمل ہے۔ بارشوں اور سیلابی ریلوں کی وجہ سے تحصیل کلاچی، درابن، پروا مکمل طور پر سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے ہیں۔ تحصیل پہاڑپور میں بھی جزوی نقصان ہوا ہے، اور تحصیل ڈیرہ جو زیادہ تر شہری تحصیل ہے اس میں بھی جزوی نقصان ہوا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے تمام سکول 31 اگست تک بند کر دیے گئے ہیں اور ان کو ریلیف کیمپوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جی، اب تک 221 سے زیادہ دیہات مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، 36,000 سے زیادہ مکانات گر گئے ہیں، مال مویشی سیلاب کے نظر ہو گئے ہیں، 20 افراد شہید جبکہ کافی تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ پاک فوج اور ضلعی اور صوبائی اور مرکزی حکومت امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک میں جاری ہیں۔ اسی طرح ٹانک میں بھی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے اور بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ بلوچستان سے ڈی خان کا رابطہ منقطع ہے۔ زمینی طور پر پاک فوج کے جوانوں نے 2 ہیلی کاپٹروں کی مدد سے اب تک 1000 سے زیادہ افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ 30,000 سے زیادہ افراد تک راشن اور دیگر ضروری اشیاء پہنچا دیے گئے ہیں۔ تحصیل کلاچی کے علاقہ لونی میں 40 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ جی، ریسکیو کر لیا گیا ہے، اب ریلیف آپریشن جاری ہے۔ یہ بڑی اچھی بات کہ یہاں پر سکولز ہیں جن کو ایک تو خالی کرایا گیا اور اس کے علاوہ وہیں پر لوگوں کو رہنے کی جو ہے وہ ان کا بندوبست کیا گیا ہے۔ میر بنجار خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تھوڑا سا بتائیں گے، احاطہ کریں گے اس وقت جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں کی خبریں آپ تک پہنچی؟ میر بنجار صاحب، اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ محسن شمس العلماء مرزا کلیج بیگ شاعر بھی ہو۔ میر بنجار سے ہم رابطہ دوبارہ کرتے ہیں۔ جی بالکل، وہی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ شعیب سکھر سے شراز ڈیری نے ہمیں جوائن کر لی، ان سے بات کر لیتے ہیں سکھر میں کیا حالات ہیں، چونکہ ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکھر بھی ان ڈسٹرکٹ میں شامل ہے جن کو آفت زدہ قرار دیا گیا، اور آج جب وزیراعظم نے بلوچستان کا دورہ کیا تو یوں تو بات بلوچستان کی تھی لیکن بات سکھر کی بھی کی، وہاں کی امداد کی بات بھی کی۔ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس وقت کیا حالات وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر امداد کی ہم بات کریں سب سے زیادہ اس وقت ریکوائرمنٹ کس چیز کی ہے وہاں پر؟ جی، سکھر اور ملیکہ علاقوں کی میں آپ کو سچویشن بتاؤں تو اس وقت میں موجود ہوں خیرپور میں۔ تو سکھر میں آج وزیر اعظم نے دورہ بھی کیا تھا بلوچستان کا، جعفر آباد کا، اور اس سے پہلے بھی سیلاب متاثرین کی جو ہے مسلسل جو ہے علاقوں میں ہیں، وزیر اعظم سمیت وزراء، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ یہ سب جو ہے دورے کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ضرورت میں آپ کو بتاؤں وہ اس چیز کی ہے کہ خیموں کی ہے۔
خیموں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ مسلسل ہم 10 سے 12 دن ہو گئے ہیں مسلسل سیلاب کو کور کر رہے ہیں، اور زیادہ تر جو ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں وہ اسکولوں میں قائم کیے گئے ہیں، سرکاری عمارتوں میں قائم کیے گئے ہیں، تو اس وقت جو زیادہ ضرورت ہے وہ خیموں کی ہے۔ 88,000 سے زیادہ خیمے جو ہے مختلف فیملیز میں تقسیم کیے جا چکے ہیں، اور وفاقی حکومت کی طرف سے، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، NDMA اور PNDMA کی طرف سے جو امدادی کارروائیاں ہیں پاک افواج کی، سول انتظامیہ کی، وہ جاری ہیں، مختلف لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ لیکن جو زیادہ جو صورتحال اور امداد کی ضرورت ہے وہ جو ہے اس وقت خیموں کی ہے، کیونکہ زیادہ تر فیملیز آپ کو سڑکوں پہ نظر آئے گی، جو روڈز بچے ہیں اوپر ہیں، باقی علاقے تمام ڈوب چکے ہیں، دیہات سارے ڈوب چکے ہیں۔ خیرپور بہت شدید جو ہے لپیٹ میں آیا ہے، کمبر شداد یہیں پر ایک جملہ اور بھی میں جاننا چاہوں گا آپ سے، یہ قریبی علاقے جو ہیں آپ نے کہا لپیٹ میں ہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں کیا وہ سڑکیں محفوظ ہیں؟ جس مقام پر بھی اس وقت لوگ موجود ہیں کیا وہ سیف ہیں؟ جی سیف جو ریلیف کیمپس میں ہیں وہ تو سیف ہیں، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی فیسلٹیز، ان کو کھانے پینے یا جو کک ہے، جو کھانے پینے کی اشیاء ان کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ لیکن جو روڈز پہ موجود ہیں ان کو زیادہ سہولیات نہیں ہیں، زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹینٹس لگا کر، کیونکہ کنٹینیو بارش ہو رہی تھی تو وہ مشکلات میں ہیں، ان کو مزید فیسلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کی طرف سے جو ہے فوری طور پر 15 ارب روپے کی امداد جو ہے سندھ گورنمنٹ کو دی گئی ہے، اور اوورال جو ہے 25,000 روپے فی خاندان سیلاب متاثرین کو دیے جا رہے ہیں، اور مزید اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ لیکن جو اس وقت ہمیں مشکلات ہیں، میر بنجار صاحب نے بلوچستان سے جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر اگر بات کی جائے تو ایک اندازے کہ پاکستان کو اس وقت اپنی جو ڈیکیڈز ہیں اس میں سب سے خطرناک ترین ایک بارشوں کا اور سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، اس وقت اندازہ یہ ہے کہ 600% سے زائد بارش ہوئی، جن میں صرف 400% جو ہے وہ بلوچستان میں ہے۔ بلوچستان کے ڈائنامکس، بلوچستان کے وسائل کو دیکھ کے آپ اس سیلابی صورتحال کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ صرف 400% وہ بلوچستان میں ہے، بلوچستان کے ڈائنامکس، بلوچستان کے وسائل کو دیکھ کے آپ اس سیلابی صورتحال کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ صرف 400%۔ بہت شکریہ محترمہ، پہلے بات تو یہ کہ میرا نام میر بنجار خان مری ہے، بنجار نہیں ہے، اور یہ بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بلوچستان کو ٹائم دے دیا ہے۔ ایک تو میں پہلے اپولوجائز کروں گا، معذرت چاہوں گا، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے 40 منٹ سے یہاں پہ اسپیکر بلوچستان اسمبلی، جی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے کیونکہ کچھ ٹیکنیکل وجوہات بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کمیونیکیشن میں تھوڑی پرابلم آ رہی ہے۔ ہم بلوچستان کی ہی بات کر رہے تھے، تو بلوچستان جو کہ شعیب ہمیں سب سے زیادہ متاثر ایک صوبہ نظر آیا، اور پرائم منسٹر کی پرائرٹیز میں بھی ہم نے دیکھا سندھ کا دورہ کرنے کے بعد دوبارہ گئے وہاں پر، اور وہاں پر ہنگامی بنیادوں پر، کیونکہ 34 میں سے 31 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جو شدید متاثر افیکٹڈ ہیں، 1.3 ملین لوگ متاثر ہیں، 5 لاکھ لائیو اسٹاک، 65,000 ایک رینڈم فگر آیا ہے کہ جو گھر متاثر ہیں، 242 اب تک جو ہے وہ کیجولٹیز ہو چکی ہیں۔ ساتھ ساتھ وہاں پر اور بھی مسائل ہیں، جیسے کہ انٹرنیٹ سروسز بحال کر دی گئی ہیں لیکن سیل فون اس طرح بھی کام نہیں کر رہے، ڈسکانٹینیکٹ ہے۔ دوسرا وہاں پہ جو بریجز کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا بتایا گیا تھا ڈیمز کو لے کے، تو وہ بھی ہمیں نظر آیا، جو ایکچوئل فگر ہمارے کو اینکر نے بتائی تھی کہ 103 ڈیم بلوچستان میں، 25 اس میں سے بریجز ہو گئے، 78 جو ہیں وہ کریک ہو گئے۔ مزید ہم صورتحال جان لیں گے، ہمارے ساتھ سینئر صحافی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کی طرف بھی جائیں گے۔ شراز ڈیری جو سکھر سے ساتھ موجود تھے، شازیہ ان کی طرف دوبارہ چلتے ہیں، چونکہ ہم نے سکھر کی صورتحال پر بات ان سے کر رہے تھے، اور جس طرح ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ وہاں پر جو لوگ ہیں انہیں محفوظ مقام پر منتقل کیا، اس میں دو باتیں، ایک کسی کو تو ظاہر ہے ٹینٹ مل گیا، خیمہ مل گیا، لیکن ظاہر آبادی زیادہ ہے، وسائل کم ہے، مسئلے زیادہ ہیں، دیٹ از دا ریزن کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سپورٹ کرنا ہے، نہ صرف پی ایم ریلیف فنڈ کو بلکہ کوئی این جی او آپ کے سامنے نظر آئے، کوئی شخص اس وقت نظر آئے آپ کو جو کہ وہاں جا رہا ہو، امداد پہنچا رہا ہو، ڈو سپورٹ ہیم۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ سڑکوں پر ہیں، مال مویشیوں کے ساتھ ہیں، کیا وہ محفوظ ہیں؟ اس پر بات کریں گے، اور ساتھ رانی پور اور گمبٹ، یہ 2 علاقے، ان پر بھی ہم اپڈیٹس چاہ رہے تھے۔ شراز ذرا آگاہ کیجیے گا، ایک بات وہی سڑک پہ رہنے والوں کی، اور ایک گمبٹ اور رانی پور، وہاں پر کیا حالات ہیں اس وقت؟ جی بالکل، آپ کا جو سوال ہے وہ ریلیٹڈ ہے، ان سینس کہ گمبٹ اور رانی پور بھی جہاں سے میں موجود ہوں، یہاں سے 15 سے 20 منٹ کی یہاں سے رن ہے، اور جو ان علاقوں میں بھی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ سڑکوں کے کنارے رہ رہے ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ تھوڑی سی مشکلات ان کی کم اس وجہ سے ہوئی ہے کہ بارش جو ہے وہ کل اور آج نہیں ہوئی،
2 दिन जो बारिश नहीं हुई है उनका इनको थोड़ा सा जो है रिलीफ मिला है, लेकिन अदरवाइज़ जो बाकी सूरत हाल है वो गंबट हो, रानीपुर हो और खैरपुर हो। और मज़ीद मैं आपको बताऊं कि सांगड़ में जो अभी की अपडेट है, अभी से 1-1.5 घंटा पहले सांगड़ में भी जो है सेम नाला है, वहाँ सेम नाले को ब्रीच पड़ा है, वहाँ पे शिगाफ हुआ है, तो सांगड़ शहर के डूबने का भी खतरा है। तो पहले ही ऑलरेडी बहुत सारी बारिश वहाँ हो चुकी थी, तो सांगड़ में भी तो ये यहीं पे बताइएगा क्या सांगड़ की जो बात आप कर रहे हैं, क्या वहाँ से लोगों को आप निकाला जा रहा है? जी सांगड़ में मैं आपको बताऊं कि क्योंकि ऑलरेडी पहले ही यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ हो चुकी थी पाकिस्तान नेवी की। आज हेलीकॉप्टर्स ने भी सांगड़ में कार्रवाइयाँ की हैं। पाकिस्तान फ़ौज के जो जवान हैं वो सिविल इंतज़ामिया जो मुख्तलिफ इलाके थे, शिदातपुर टंडो आदम के करीब एक बंद था, जलाल मरी था, खिपरो और दिलशाख के बीच में एक बंद था, और सांगड़ की बैक साइड पे एक सेम नाला है। तो जितनी आबादी वहाँ से थी वो गाँव और देहातों वाली तो वो बाहर आ चुकी थी, एवोकेट हो गई थी और इमदादी सरगर्मियाँ वहाँ जारी थी। लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। और सांगड़ शहर के जो है इस वक्त भी तकरीबन 3 किलोमीटर दूर जो शिगाव पड़ा है उसका रुख जो है वो पानी का वो सांगड़ शहर की तरफ ही है। सांगड़ और इसी हवाले से इंतजामात किए जा रहे हैं। वो दो बातें हैं ना इसमें, एक जो शिगाव पड़ा उसे पुर करने की बात है कि आया पुर करना लाजिम है या कि उसको इसी तरह से पानी का बहाव होना चाहिए, एंड सेकेंडली जो लोग वहां पर उन्हें इवैक्यूएट किया जाए। नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन जारी है, हम डेली बेसिस पर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये जरूर कहेंगे शाहज़े कि हम सबको दिल खोल कर एहतियात देने की जरूरत है। और आनिसा साहब ने जो एक मीडिया से भी बात की थी बलूचिस्तान में, और उन्होंने बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया था कि इस वक्त जो है इन हालात से निपटने के लिए इतने बड़े पैमाने पर हमें माली वसाइल भी चाहिए, अफरादी कुव्वत भी चाहिए, और वो जज्बा भी चाहिए। जज्बे से बहुत सारी जंगें जीती जा सकती हैं। ये वक्त समझे कि एक जंग किसी कैफियत है, एक सूरत हाल ऐसी है कि हमारे अज़म, हमारे हौसले, हमारा जज्बा बहुत मैटर करता है। यही जज्बा हमारे कुछ मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की जो पर्सनालिटीज़ है उन्होंने दिखाया है, यही जज्बा हमारे कुछ पॉलिटिशियंस ने दिखाया। वो क्या है, हम सुनवाते हैं। बिल्कुल। मैं सारे पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में बसते हैं और जो पाकिस्तान से बाहर बसते हैं सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। सैलाब की तबाहकारी है, उसकी वजह से काफ़ी लोग जो है इससे इफ़ेक्ट हुए हैं, और मैं इस दफ़ा भी उम्मीद करता हूँ कि जो इफ़ेक्टिव्स हैं उनके लिए हम लोग दिल खोल के मदद करेंगे, और जितनी भी हमारी सकत है उसके मुताबिक अपने जो इस वक्त मुसीबत में पाकिस्तानीज़ हैं उनको उस मुसीबत से निकालने के लिए हम अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन ज़रूर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में होने वाली तबाहकुन बारिशों और सैलाब के नतीजे में मुतासरा घरानों को 25-25 हज़ार फी फैमिली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए देने का ऐलान किया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए ये रकम तकसीम की जा रही है। इस तकसीम के अमल के अंदर शिकायत भी होंगी, और हमें ये खदशा है कि जो लोग वहाँ जाएंगे उनको इश्यूज़ होंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कर रही है। और आपसे हमें ये दरख्वास्त करनी है कि अगर आपको कोई मसला है, आपको कोई शिकायत है, तो आप स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहे हैं जिसमें सूबे के एतबार से अलग अलग नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज कीजिए, हमें बताइए कि आपको क्या शिकायत है, आपको क्या तकलीफ है। अगर पैसे की कटौती हो रही है, अगर आपसे फ्रॉड किया जा रहा है तो भी हमें बताइए और हमारी मदद कीजिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। जब आप ये मैसेज करेंगे तो प्लीज़ आप अपना जो तहसील का नाम है और जहाँ पे आपका कैंप लगा है उस जगह का नाम, उसकी जो आपका पता है, एड्रेस उस कैंप साइट का, वो ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसके अलावा ये भी बताना ज़रूरी है कि HPL कनेक्ट जिसकी मदद से हम ये रकम आप तक पहुँचा रहे हैं, तो HPL कनेक्ट के जो एजेंट्स हैं वो तो इन कैंप साइट्स पे मौजूद है मशीनें लेकर, लेकिन इसके अलावा HPL की जो ATM मशीन्स हैं वहाँ पर भी बायोमेट्रिक है। तो जहाँ HPL की ATMs जिसमें बायोमेट्रिक है वहाँ पर भी
मुतासरा लोग जा सकते हैं, बायोमेट्रिक के ज़रिए आप रकम मौसूल कर सकते हैं। अगर आपका नाम मुतासिर की लिस्ट में नहीं है और आप मुतासिर हैं, अभी तक आपको वो रकम नहीं मिली है, तो प्लीज़ आप 8171 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। लेकिन शिकायत के लिए जो नंबर आपको अलग से दिए गए हैं, उन नंबर्स पर जो एक बार फिर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, इन पर रुजू कीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि फ़ौरन आपकी मदद की जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपकी मदद के लिए मैदान में है। हम आपकी मदद से इस कार खैर को पाया तकमील तक पहुंचाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो आइए मिलकर तमाम पाकिस्तानियों को इस आजमाइश में उनका साथ दें, उनकी मदद करें और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह हमें जल्द अज जल्द इस आजमाइश से बाहर निकाले। आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे मुल्क में इस टाइम फ्लड काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है हर जगह पे। तो मेरी अपील है आप सब लोगों से कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और जितना हम अपने मुल्क के लोगों की मदद कर सकते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आज का पैगाम जैसे सब पाकिस्तानी बहन भाई बुजुर्ग सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक मुसीबत से गुजर रहा है। अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है और इस इम्तिहान में हमें कामयाबी के लिए सबको मिल के काम करना होगा। हम सब मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो फ्लड में लोग डूबे हुए हैं, बेघर हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, खाना नहीं है, तो उन सब का काम चलेगा और ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए है। सब लोग कोशिश कर रहे हैं, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि कौम यकजहती के साथ हुकूमत पाकिस्तान का और दूसरे प्राइवेट इदारों का साथ दे रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा मुल्क सैलाब की लपेट में है और हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा से खुशहाली में बसर कर सकें।